من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العلي العظيم. اسلامی کلچر کے اعتبار سے رجب المرجب کا یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے اور اپنی آخری منزل کو پہنچ چکا ہے. قول مشہور کے مطابق اسی ماہ مبارک میں سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ تاریخی سفر فرمایا جس کو سفر معراج کے نام سے جانا جاتا ہے. حضور پاک علیہ السلام کے معجزات میں یہ سفر ایک اہم معجزے کی حیثیت رکھتا ہے. رات کے مختصر سے وقفے میں آپ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تشریف لے گئے اور وہاں سے پھر آپ کو آسمان کی سیر کرائی گئی. طویل ترین اس مسافت کو چند گھنٹوں میں پیغمبر علیہ السلام نے طے فرمایا اور صبح ہونے سے پہلے آپ مکہ مکرمہ میں واپس اپنے مقام پر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں تشریف لے آئے. اس سفر کی تفصیلات بہت وقت طلب ہے، ان کو بیان کرنے کے لیے وقت اجازت نہیں دیتا، لیکن جب اس سفر سے فارغ ہو کر پیغمبر علیہ السلام حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے یہاں تشریف لائے تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ اہل مکہ کے سامنے اس سفر کا تذکرہ نہ فرمائیں، کیونکہ لوگ ویسے ہی آپ کے مخالف ہیں اور اس سفر کے بارے میں سنیں گے تو ان کو آپ کے خلاف ماحول بنانے کے لیے ایک اور چیز ہاتھ لگ جائے گی. وہ آپ کا مذاق اڑائیں گے، لوگوں کا ذہن خراب کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ عقل میں لوگوں کی یہ بات آئے گی نہیں کہ مختصر سے وقفے میں اتنا طویل سفر کیسے ہو گیا. تو آپ کے خلاف لوگوں کو ورغلانے میں، اکسانے میں آپ کے مخالف کامیاب ہوں گے. اس لیے ہماری رائے یہ ہے کہ آپ اس سفر مبارک کا کسی کے سامنے تذکرہ نہ کریں. لیکن تذکرہ نہ کرنا یہ بھی حکمت کے خلاف تھا، کیونکہ پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے لوگوں کو یہ بھی واضح کرانا تھا کہ ہم نے ان کو اپنا نمائندہ، اپنا رسول، اپنا نبی بنا کر دنیا کے اندر بھیجا ہے. ان کے ذریعے سے وہ اعمال صادر ہوں گے، وہ کام ہوں گے کہ جو عام لوگوں کے ذریعے نہیں ہو سکتے. تبھی تو لوگوں کی سمجھ میں یہ بات آئے گی کہ حضور پاک علیہ السلام کے پیچھے غیبی طاقت کار فرما ہے، جس کے نتیجے میں آپ ایسے ایسے کام انجام دیتے ہیں جو عام انسانوں کے بس کی بات نہیں. چنانچہ نبی کریم علیہ السلام اگلے دن صبح کے وقت کعبۃ اللہ کے قریب تشریف لے گئے اور وہاں جو سرداران مکہ بیٹھے ہوئے تھے ان کے درمیان پیغمبر علیہ السلام نے رات میں پیش آنے والے سفر کی تفصیلات بیان کروائی. وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا. لوگ حضور پاک علیہ السلام کے سفر پر یقین کرنے کو تیار نہ ہوئے. مذاق اڑایا جانے لگا، الٹی سیدھی باتیں کہی جانے لگی، لوگوں کو آپ کے خلاف ورغلایا جانے لگا.
سرداران مکہ نے سوچا کہ اب تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دور کرنے کا ہتھیار ہمارے ہاتھ لگ گیا ہے۔ چنانچہ کچھ سردار جمع ہو کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے۔ اس وقت تک ان کو سفر معراج کی تفصیلات کا کوئی علم نہیں تھا۔ ان سے پوچھا کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں نے رات کے مختصر سے وقفے میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک کا سفر کیا ہے تو کیا آپ اس پر یقین کریں گے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس پر یقین کرنے کو تو کوئی ادنا عقل رکھنے والا انسان بھی تیار نہیں ہوگا۔ کہاں مکہ مکرمہ، کہاں بیت المقدس؟ اور آج کل کے زمانے کا سفر نہیں کہ ہوائی سفر کے ذریعے لمبی چوڑی مسافتیں مختصر سے وقت میں طے کر لی جائیں۔ اس زمانے میں تو پیدل جایا جاتا تھا یا اونٹ کے ذریعے سفر کیا جاتا تھا۔ تصور ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ چند گھنٹے میں یہ طویل سفر مکمل ہو جائے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بات کو تو کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ رات کے مختصر سے وقفے میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک کا سفر کسی نے مکمل کر لیا۔ اب سرداران مکہ یہ جواب سن کر خوش ہو گئے اور سوچنے لگے کہ ہم ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اگلا سوال انہوں نے کیا، جانتے ہیں آپ کے جو دوست ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، انہی کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اس رات میں بیت المقدس تک کا سفر بھی طے کیا اور آسمانوں کی بھی سیر کی۔ اب آپ بتائیے آپ کی کیا رائے ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اگر یہ بات حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں تو میں پیغمبر علیہ السلام سے پوچھنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کرتا، آنکھ بند کر کے یہ کہتا ہوں کہ 100% آپ سچے ہیں۔ ایک عام انسان کی بات الگ ہے اور نبی پاک علیہ السلام کی بات الگ ہے۔ ہم نے آپ کی نبوت و رسالت پر یقین کیا ہے، اللہ نے ایمان کی دولت سے ہمیں نوازا ہے، ہم نے کتنی ایسی باتیں مانی ہیں کہ جن کو ہماری آنکھوں نے دیکھا نہیں، تو ہم اس سفر کو کیوں نہیں تسلیم کریں گے جو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ آپ نے فرشتوں کے وجود کی اطلاع دی، ہم فرشتوں کو آنکھوں سے دیکھتے نہیں، پھر بھی ہمیں سورج کی روشنی کی طرح فرشتوں کے وجود پر یقین ہے۔ آپ نے جنت کی اطلاع دی، ہم نے جنت پر یقین کیا۔ آپ نے جہنم کی اطلاع دی، ہم نے جہنم پر یقین کیا۔ قبر میں پیش آنے والے حالات کی تفصیلات آپ نے بیان فرمائی، ہم نے اس پر یقین کیا۔ برزخ میں پیش آنے والے حالات کا تذکرہ آپ نے فرمایا، ہم نے اس پر یقین کیا۔ جب ہم آپ کی ان تمام باتوں پر یقین کرتے چلے آ رہے ہیں، ایمان لاتے چلے آ رہے ہیں، تو اگر نبی کریم علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ میں نے رات میں بیت المقدس اور وہاں سے آسمانوں کا سفر کیا ہے تو ہمیں اس پر بھی 100% یقین۔ بس مکے کے سردار دیکھتے رہ گئے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سن کر۔ یہی وہ موقع تھا کہ جس کی تفصیلات سن کر جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کو صدیق کا لقب عطا کیا گیا کہ واقعی صداقت و سچائی کا حق عطا کیا ہے اس موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر مکے والوں نے پیغمبر علیہ السلام کو گھیرا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بھی موجود، اور بیت المقدس کی مختصر علامات، مختلف علامات اور نشانیاں پیغمبر علیہ السلام سے پوچھنے لگے کہ آپ گئے کتنے دروازے
کس سن سے آپ داخل ہوئے، کس سن سے آپ نکلے۔ اب آدمی کہیں تھوڑی دیر کے لیے جائے تو وہ دروازے تھوڑی گنتا ہے، روشن دان دیکھتا ضرور ہے لیکن ساری چیزیں اس کے ذہن میں محفوظ نہیں ہو پاتی۔ حضور پاک علیہ السلام کا امتحان لینے کے لیے، آپ کو پریشان کرنے کے لیے، آپ کو گھیر کر اس طرح کے سوالات کیے گئے۔ اللہ نے اس نازک موقع پر نبی کریم علیہ السلام کا ساتھ دیا، اور روایات میں آتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے بیت المقدس کا نقشہ اللہ کی جانب سے پیش کر دیا گیا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ درمیان کی رکاوٹوں کو دور کر دیا گیا ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت میں بیت المقدس کا مشاہدہ فرما ہے۔ جو سوال کرنے والے سوالات کرتے رہے، پیغمبر علیہ السلام بالکل صحیح ان سوالات کے جوابات دیتے رہے۔ یہ جو تفصیلی واقعہ ہے سفر معراج کا، اس سے جو سبق ملتا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج کل دنیا میں ایک ذہن ایسا پایا جاتا ہے، اور ہر زمانے میں یہ ذہن پایا جاتا رہا، کہ جو چیز عقل قبول کرتی ہے اسے انسان تسلیم کرتا ہے، اور جو بات کسی کی عقل میں نہیں آتی اسے وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ دین و ایمان کے معاملے میں بھی انسانوں کا ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو انہی باتوں کو مانتا ہے جو عقل میں آتی ہیں، اور جو باتیں عقل میں نہیں آتی ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ چنانچہ ایک طبقہ ایسا ہے جو خدا کے وجود ہی کا منکر ہے، کہتا ہے کہ یہ کائنات خود بخود وجود میں آ گئی، اس کو پیدا کرنے والی نعوذ باللہ کوئی ذات نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہماری عقل میں نہیں آتی، ہم نے اس ذات کو دیکھا نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ انسانی دماغ، انسانی عقل، انسانی شعور کی بھی ایک حدیں ہیں۔ اس حد سے آگے انسانی دماغ جا نہیں سکتا، انسانی عقل کام نہیں کر سکتی، انسانی شعور کام نہیں کر سکتا۔ جو غیبی حقائق ہیں وہ انہی حقیقتوں کے اندر شامل ہیں کہ جہاں تک انسانی عقل کا دخل نہیں ہوتا، انسانی شعور کا دخل نہیں ہوتا۔ اگر ہم دولت ایمان سے مشرف و مالامال ہیں تو ہمیں ان تمام باتوں پر ایمان لانا ہوگا، یقین کرنا ہوگا جن کا تذکرہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے، چاہے وہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ مکے سے بیت المقدس کا سفر کیسے طے ہو جائے گا، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر نبی پاک علیہ السلام کا یہ ارشاد گرامی ہے تو ہم 100% یقین کرنے کو تیار ہیں، اس لیے کہ اس سے بڑی بڑی باتوں پر ہم ایمان لائے ہیں، تو اس پر ایمان کیوں نہیں لائے؟ ایک مومن کی یہی شان ہونی چاہیے، ہر معاملے میں عقلی گھوڑے دوڑانے کے بجائے جو ایمانیات کے تعلق سے چیزیں ہیں، عقیدے کے تعلق سے جو چیزیں ہیں، وہ عقل میں آئیں یا نہ آئیں ان کو تسلیم کرنا چاہیے، ان کو ماننا چاہیے۔ خام خواہ عقلی گھوڑے ہر جگہ نہ دوڑانے چاہیے۔ کتنے لوگ ہیں جو اسلامی اصول کو اور قوانین کو عقل کی بنیاد پر موضوع بحث بناتے ہیں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ مردوں ہی کو طلاق کا حق کیوں دیا گیا، عورتوں کو طلاق کا حق کیوں نہیں دیا گیا؟ برابری کا تقاضا تو یہ ہے کہ مردوں کو اگر طلاق کا حق ہے تو عورتوں کو بھی ملنا چاہیے۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ بیٹیوں کو بیٹوں کے مقابلے میں جائیداد میں آدھا حصہ دینے کا فیصلہ کیوں کیا گیا؟ برابری کا تقاضا یہ ہے کہ جتنا حصہ بیٹوں کو مل رہا ہے اتنا ہی حصہ بیٹیوں کو بھی ملے۔ حالانکہ یہ جو نظام اللہ کی طرف سے بنایا گیا ہے اس میں حکمتیں مضمر ہیں اور پوشیدہ ہیں۔
اللہ مردوں کو وجود عطا کرنے والے، اللہ مستورات کی تخلیق کرنے والے ہیں، وہ دونوں کے مزاج سے، دونوں کی ساخت سے، دونوں کی بناوٹ سے، دونوں کی فطرت سے جتنی اچھی طرح واقف ہے، کوئی دوسری ذات انسانوں کے مزاج و فطرت سے اتنی اچھی طرح واقف نہیں ہو سکتا۔ اللہ جانتے ہیں کہ کس کو طلاق کا حق دینا بہتر ہے اور کس کو طلاق کا حق نہ دینا بہتر ہے۔ اسی نظام کے تحت اللہ نے مردوں کو یہ حق دیا ہے، عورتوں کو یہ حق نہیں دیا ہے۔ عورتیں اگر علیحدگی چاہتی ہیں تو ان کے لیے خلا کا راستہ ہے، وہ خلا کے ذریعے علیحدگی کا مطالبہ کر سکتی ہیں، لیکن حق طلاق مردوں کو حاصل ہے۔ لڑکیوں کو لڑکوں کے مقابلے میں آدھا حصہ دینے کا اگر فیصلہ کیا گیا تو یہ ناانصافی نہیں ہے، زیادتی نہیں ہے، بلکہ یہ برابری ہے۔ اس لیے کہ وہی لڑکی جس کو بھائی کے مقابلے میں آدھا مل رہا ہے، دوسری حیثیتوں سے بھی اس کو حصے ملیں گے، اور جب سارے حصوں کو جمع کیا جائے گا تو اس کے حصے میں بھی اتنا ہی آئے گا جتنا بھائی کو باپ کی جائیداد سے ملا ہے۔ اللہ نے دوسرے راستوں سے بھی اس کے لیے حصے متعین و مقرر فرمائے۔ تو کوئی بھی قرآنی اور اسلامی اصول و ضابطہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے ذریعے کسی پر زیادتی کی گئی ہو، کسی پر ظلم کیا گیا ہو، کسی کے ساتھ ناروا سلوک کیا گیا ہو، بلکہ سب کے ساتھ یکساں معاملے کا اور حکمت کے مطابق معاملے کا فیصلہ اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا ہے۔ خرابی اسی وقت پیش آتی ہے جب انسان ضرورت سے زیادہ بیجا عقل کا استعمال کرتا ہے اور عقل کی کسوٹی پر ہر چیز کو پرکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو بات عقل میں آتی ہے اسے تسلیم کرتا ہے، جو نہیں آتی اسے رد کر دیتا ہے، ٹھکرا دیتا ہے۔ عقل پرستی اور شہوت پرستی یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو کامیابی کی منزلوں سے دور کر دیتی۔ شہوت پرستی کی بنیاد پر بھی انسان بہت سی ایسی حرکتیں کر گزرتا ہے جو انسانیت کے نام پر ہی کلنک ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو شہوت کے غلام بن کر زندگی گزارتے ہیں، ان کا مذہب ہی یہ ہے کہ جو جی میں آئے گا وہ کریں گے، ہماری مرضی، ہم اپنے جسم کے مالک، جس طرح چاہیں ہم اپنے جسم کا استعمال کریں۔ تم کون ہوتے ہو ہم پر پابندی عائد کرنے والے کہ ہم اپنے جسم کا استعمال کس طرح کر سکتے ہیں، اس طرح نہیں کر سکتے۔ شہوت پرستوں کا بھی ایک ٹولہ ہے دنیا کے اندر جن کی باقاعدہ تنظیم بنی ہوئی ہے، جو اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے احتجاج کرتے ہیں، مطالبات کرتے ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے ملکوں کی عدالتوں نے ان کو من چاہی زندگی گزارنے کی کا سرٹیفکیٹ بھی دیا ہے، اجازت بھی دی۔ چنانچہ یہ جو ہم جنس پرستی کا ماحول دنیا کے اندر عام ہو رہا ہے، ہم جنس پرستی کا مطلب لڑکا لڑکے کو رفیق زندگی بنا کر دنیا میں وقت گزار رہا ہے، لڑکی لڑکی کو شریک حیات بنا کر دنیا میں زندگی گزار رہی ہے۔ مرد و عورت کے درمیان شوہر و بیوی کی حیثیت سے جو رشتہ ہوتا ہے، ہم جنس پرستوں کے یہاں لڑکے لڑکے کے درمیان اسی طرح کا رشتہ قائم کیا جاتا ہے، لڑکی لڑکی کے درمیان اسی طرح کا رشتہ قائم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ وہ بدترین عمل ہے کہ جب دنیا میں اس طرح کی حرکتیں ہوں گی تو اللہ کے غضب اور غصے کے نزول کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ یہ جو حالات کی خرابی کا سامنا ہے، فساد و بگاڑ کا عموم ہے، اس کے جو اسباب ہیں ان میں بنیادی سبب اس طرح کے ننگے پن، عریانیت اور شہوت پرستی کا شیوع ہے۔ اللہ رب العزت والجلال اس لعنت سے انسانی سماج کی حفاظت فرمائے۔ بے حیائی کے جو راستے کھل رہے ہیں، اللہ ان راستوں کے اوپر بند لگائے اور حیا اور شرم کی صفت کے ساتھ متصف ہو کر اہل دنیا کو
زندگی گزارنے کی باری تعالیٰ توفیق مرحمت فرمائے۔ جب انسان پر شہوت پرستی کا غلبہ ہوتا ہے تو حیا اور شرم سے وہ عاری ہو جاتا ہے، پھر حیا اور شرم کی کوئی حیثیت اس کی نگاہ میں نہیں ہوتی، بے حیائی اس کے مزاج کا حصہ بن جاتا ہے، اور جب انسان بے حیا ہوتا ہے تو پھر اسے کچھ بھی کرنے میں عار محسوس نہیں ہوتی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تمہارے اندر حیا نہ رہے تو جو تیرا جی چاہے وہ کر، اس لیے کہ اب تجھ میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہتے۔ آج دنیا میں بے حیائی کا سیلاب اتنی تیزی کے ساتھ چل رہا ہے کہ قوموں کی قومیں اس سیلاب میں بہتی دکھائی دے رہی۔ آپ دیکھیے لباس کس طرح کے بن گئے، لڑکیوں کے جسم پر وہ لباس آ گئے ہیں کہ جن کو پہننے کے باوجود بھی وہ لباس پہنی ہوئی محسوس نہیں ہوتی، فیشن ہے، اور وہ لباس اتنے عام ہو گئے ہیں، انسانی نگاہیں ان لباسوں کو دیکھنے کی اتنی عادی بن چکی ہیں کہ ہزاروں لڑکیاں اس طرح کا لباس پہنے ہوئے بھی اگر دکھائی دیں تو کوئی بری چیز محسوس نہیں ہوتی۔ ایک زمانہ تھا جب اس طرح کا لباس پہنے ہوئے کوئی ایک لڑکی بھی سماج میں دکھائی دیتی تھی تو سب کی زبان پر بات آتی تھی اور لوگوں میں چینی گوئیاں ہوتی تھی، لیکن جب ہر طرف یہی چیز دکھائی دے گی تو کب تک انسان اس کو برا محسوس کرے گا؟ یہ بھی انسان کی فطرت ہے کہ جب برائی عام ہوتی ہے تو پھر اس برائی کی قباحت و شناعت دل سے نکل جاتی ہے۔ وہی لباس پسند کیے جا رہے ہیں جس سے جسم کی ساخت اور بناوٹ دکھائی دے، ایسے چست لباس عام ہو گئے ہیں کہ جن کو پہننے کے بعد یہ محسوس نہیں ہوتا کہ لباس پہن رکھا ہے، یہ لباس نہیں پہن رکھا۔ بالکل کھال کے رنگ جیسا باریک لباس جسم کے اوپر چڑھایا جاتا ہے، جو زبردستی چڑھایا جاتا ہوگا، آسانی سے پہنے ہی نہیں جا سکتا، اور اسی کو پہن کر انسانوں کے درمیان حسن کا جلوہ دکھانے کے لیے لوگ آتے ہیں، اور اسی کو فخر کا باعث تصور کیا جاتا ہے۔ یہ شہوت پرستی ہے، اور یہی وہ چیز ہے کہ جب دنیا کے اندر اس کا عموم ہوگا تو اللہ کا غضب اور غصہ مختلف شکلوں کے اندر نازل ہوگا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم میں بے حیائی، عریانیت، ننگا پن، بے پردگی عام ہو جائے تو اللہ تعالی طاعون جیسی مہلک بیماری میں اس قوم کے افراد کو مبتلا کرتے ہیں، ایسی ایسی بیماریوں کا شکار بناتے ہیں جس کا نام پہلے لوگوں نے اور بزرگوں نے سنا بھی نہ۔ یہ وہ پیشین گوئی ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اور آج نت نئی بیماریاں جنم لے رہی ہیں، تحقیقات پر تحقیقات ہیں، ریسرچ پر ریسرچ ہے، لیکن بیماریوں کا علاج نہیں مل پا رہا ہے۔ علاج بے حیائی پر سد باب ہے۔ بے حیائی پر جب تک قدغن نہیں لگے گی اس وقت تک اللہ کے غضب اور غصے سے انسانی جماعت اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب نہیں ہو۔ بہرحال سفر معراج سے جو سبق ہمیں ملتا ہے اس سبق کو یاد رکھنا چاہیے کہ انسانی عقل کی بھی ایک حدیں ہیں، اسی حد تک انسانی عقل کام کر سکتی ہے، اس حد سے آگے عقل کے گھوڑے چلانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول بیان فرما دیے، آنکھ بند کر کے ان پر ایمان لانا ہے، ان پر یقین کرنا ہے، یہی انسان کے لیے دنیا میں بھی کامیابی کا راستہ ہے اور آخرت میں بھی سرخروئی اور سربلندی کی علامت و نشانی ہے۔ اللہ تعالی ہر طرح کی ضلالت و گمراہی سے ہماری حفاظت فرمائے اور دونوں جہاں کی کامیابیوں سے باری تعالی ہمیں مالا